بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کا شرک کی اقسام میں ذات کا شرک سب سے بدترین قسم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کی اس قسم پر سخت وعید سنائی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 90 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ ترجمہ: قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یشتمنی ابن آدم وما ینبغی لہ ان یشتمنی ویکذبنی وما ینبغی لہ، اما شتمہ فقولہ ان لی ولدا واما تکذیبہ فقولہ لیس یعیدنی کما بدأنی۔ حوالہ بخاری، کتاب بداء الخلق، باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ۔ ترجمہ: ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں کہ مجھ کو گالی دے، اور مجھے جھوٹا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ گالی دینا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اولاد ہے، یعنی شرک کرتا ہے، اور جھوٹا سمجھنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہ کرے گا جیسے پہلے اس نے پیدا کیا۔ ذات کا شرک یہ ہے کہ کسی بھی مخلوق کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، اس کا ٹکڑا یا جزو قرار دینا، اللہ کی بیٹیاں بیٹے بنانا، اس کی بیوی بنانا، اس کا کفو خاندان کنبہ قبیلہ بنانا، یا کسی اور مخلوق کو اس کی ذات کا جزو قرار دینا ذات کا شرک ہے۔ سورۃ الاخلاص آیات نمبر 1 تا 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہہ دو کہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اسے کسی نے جنا ہے، اور نہ ہی کوئی ایک اس کا ہمسر ہے۔ توحید باری تعالیٰ کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا، ایک، اکیلا، واحد، احد، لا ثانی و لا مثالی مانا جائے۔ لہذا سورۃ الشورى میں فرمایا، لیس کمثلہ شیء۔ ترجمہ: اس کی مثال جیسی کائنات میں کوئی چیز نہیں، یعنی اس کی نہ کوئی مثل ہے اور نہ اسے کسی نے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی کنبہ، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ نہیں، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا صریحاً کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس کی ذات کا جزو بنانے پر انسان کے اس کفر کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 15، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یقیناً انسان کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے۔ تقابل ادیان، مشرکین مکہ کا عقیدہ، سورۃ النحل آیت نمبر 57، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ ترجمہ: اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ سورہ صافات آیت نمبر 149 میں فرمایا، فَاسْتَفْتَهِمْ لِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ۔ ترجمہ: ان سے پوچھیں کہ ان کے رب کے لیے بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے عقائد، سورۃ التوبہ آیت نمبر 30،
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ ترجمہ: یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے۔ اللہ انہیں غارت کرے، وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث، اللہ تین میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی سورۃ المائدہ آیت نمبر 73 میں فرماتا ہے: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ ترجمہ: وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ دراصل سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نور میں سے جدا ہوا نور تھے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا 1997 اور انسائکلوپیڈیا امریکانا 1998، انسائکلوپیڈیا انکارٹا 1998 اور انسائکلوپیڈیا گرولیر 1998 کے مطابق نصارہ کے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو عقائد ہیں انہیں نائسن کریڈ کا نام دیا گیا ہے، جو اٹلی کے شہر نائسیا میں اس وقت کے تمام عیسائی فرقوں کے رہنماؤں کی مجلس منعقدہ 325 عیسوی میں متفقہ طور پر طے پائے۔ اس نائسن کریڈ میں ان کا عقیدہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: We believe in one God, the Father Almighty, maker of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten from the Father, only begotten, that is, from the substance of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one substance with the Father, through whom all things came into being, things in heaven and things on earth, who because of us men and because of our salvation came down and became incarnate, becoming man, suffered and rose again on the third day, ascended to the heavens, and will come to judge living and the dead, and in the Holy Spirit۔ ترجمہ: ہم ایک خدا پر ایمان لاتے ہیں جو باپ ہے اور قادر مطلق ہے، تمام دیدہ و نادیدہ چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں جو خدا کا بیٹا ہے، خدا کا جنا ہوا اکلوتا، یعنی باپ ہی کے جوہر سے خدا، نور سے نور، عین خدا سے عین خدا، جنا ہوا، بنایا ہوا نہیں، باپ ہی کے جوہر سے جس کے ذریعے سے آسمانوں اور زمین میں تمام چیزوں کو وجود ملا، جو ہم انسانوں کے لیے اور ہماری نجات کے لیے بطور اوتار مجسم بشکل انسانی اترا۔ اس نے تکلیف اٹھائی اور تیسرے دن جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، مردوں اور زندوں کے فیصلے کے لیے پھر آئے گا۔ اور ہم روح القدس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہندوؤں اور بدھ مت کے عقائد۔ ہندو مت کی عقیدہ اوتار یعنی ایوٹار کے معنی خدا کی جانب سے اتارا ہوا ہے، مگر ہندو مت میں عموماً اوتاروں کو خدا یعنی بھگوان سے الگ بشر نہیں بلکہ خود خدا ہی کا روپ قرار دیا جاتا ہے، یعنی بھگوان خود کسی شکل میں وارد ہوتا ہے۔ بدھ مت اور جین مت کا ایک اہم تصور ہے روح کی سمسار، یعنی جنموں کے سلسلہ سے آزادی حاصل کرنے کو نروان حاصل کرنا کہتے ہیں۔
کیونکہ بدھ مت میں ذات کا وجود ہی نہیں ہے، اس لیے جو عبادت اور ریاضت کے ذریعے دنیا سے چھٹکارا حاصل کر لے وہ نروان ہو گیا، اب وہ جینے مرنے سے آزاد ہو چکا اور خدا بن گیا۔ بدھ مت کی عقیدہ نروان اور جین مت کے ہاں بت پرستی کی بنیاد یہی فلسفہ وحدت الوجود اور حلول ہے۔ مسالک و مکاتب فکر کا تقابل۔ اہل تصوف و طریقت اتحاد ثلاثہ۔ اتحاد ثلاثہ اصل میں وہ 3 من گھڑت نظریات ہیں جن کے ذریعے سے مخلوق کو اللہ کی ذات کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، حلول۔ حلول سے مراد کوئی انسان عبادت اور ریاضت کر کے نفس کی صفائی اور روح کی بالدگی پیدا کر لے تو اللہ کی ذات اس کے اندر حلول کر جاتی ہے، یعنی لاہوت ناسوت میں اور موجود میں اتر آتا ہے۔ نمبر 2، وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کے فلسفے کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی وجود ہے اور وہ ہے اللہ تعالی، اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور وجود نہیں پایا جاتا۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر خالق و مخلوق میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، بلکہ انسان، حیوانات، نباتات، بے جان اشیاء، حتیٰ کہ غلاظت اور شیطان بھی نعوذ باللہ اللہ تعالی ہی کے وجود کا حصہ قرار پاتے ہیں۔ بعض مؤلفین کے نزدیک عقیدہ وحدت الوجود کوئی نیا عقیدہ نہیں بلکہ نصارہ کے عقیدہ تثلیث کی ہی ایک شکل ہے۔ نمبر 3، وحدت الشہود۔ وحدت الشہود سے مراد ایک دیکھنا ہے، یعنی چاروں طرف تو ہی تو ہے والا معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی مشاہدے میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہے، اور اسی کو فنا فی اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا۔ یہ تینوں عقائد گو کہ الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں اور ان کی الگ الگ تعریف کی جاتی ہے، مگر تھوڑے بہت اختلاف کے باوجود اور نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی اقساط میں ان سب عقائد پر تفصیل بیان کی جائے گی۔